برکاتہ۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پاس شیخ محترم فضیلت الشیخ محدث العصر ترجمان مسلک اہل حدیث مربی محقق حضرت شیخ محمد ابراہیم بھٹی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام آج کا مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ جو کہ جامعۃ الاحسان الاسلامیہ کا شعبہ بنات ہے، اس کے زیر اہتمام درس نظامی کا جو سلسلہ جاری ہے، اس میں آخری کلاس میں جن طالبات نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر مشتمل امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح البخاری اس کو پڑھا ہے، اس کی تکمیل کی ہے، اسی مناسبت سے ہمارے پاس ہمارے شیخ محترم تشریف لائے ہیں۔ ہم سب سے زیادہ دل کی اتھا گہرائیوں سے شیخ صاحب کے شکر گزار ہیں، خصوصی طور پر اساتذہ کرام اور ہمارے مدرسے کا سٹاف اور انتظامیہ۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو صحت و سلامتی والی، ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرمائے، شیخ کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم فضیلت الشیخ احسن سلفی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن کی کوششوں سے یہ ممکن ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں مسز سلفی صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ رونق جو ہے وہ دوبالا کی ہے اور مدرسے میں ایک ماحول بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی ان خدمات کو اپنی بارگاہ جلیلہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں گزارش کروں گا محترم فضیلت الشیخ مولانا محمد ابراہیم بھٹی صاحب سے کہ وہ ہمیں اور خصوصی طور پر طالبات جو فارغ ہو رہی ہیں اس سال، ان کو اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے نصیحت فرمائیں، اور یہ کتاب صحیح البخاری اس حوالے سے بھی ہمارے رہنمائی فرمائیں۔ میں ملتمس ہوں فضیلت الشیخ سے۔ نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں سب سے پہلے ان بچیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے ادارے کے کورس کو مکمل کر لیا اور آج کے بعد ایک اور اہم ترین میدان کی طرف وہ جا رہی ہیں، جس کے حوالے سے میں آخر میں کچھ کہوں گا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح وہ معلمات جن کی تدریسی محنتیں، کوششیں
جن کی وجہ سے ماشاءاللہ ہر سال یہاں سے اچھی خاصی تعداد میں بچی فارغ و تحصیل ہو کر دعوت کے میدان میں جا رہی ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کی ٹوٹل ٹیم، جس میں ہماری بہن کا بھی ذکر آیا، ہمارے شیخ محترم، ہماری جماعت کے انتہائی ہونہار عالم دین، بڑے وسیع القلب، وسیع المحنت، وسیع السوچ محترمہ شیخ احسن سلفی حفظہ اللہ، ان کے گھر والے، جملہ اساتذہ کرام اور انتظامیہ، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مرکز کو تا حیات قائم رکھے۔ اس ادارے کے ساتھ جو لوگ بھی جس حوالے کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کو جزائے خیر دے۔ تکمیل ہو چکی نصیحت کے حوالے سے مجھے حکم ملا ہے، میں تمہیداً کہوں گا کہ دین اسلام میں اولاد کی دینی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے ایک ماں کا کیا کردار ہے۔ اگر ماں کے پاس علم ہو، تقوی ہو، عقیدہ ہو، اخلاص ہو، تو اللہ کی توفیق سے اس کی گود سے کیسے کیسے ہیرے جنم دیتے ہیں، اور عالم کے اندر ان کی کوشش سے، ان کی محنت سے رنگ لانے والا یہ پھول کس قدر دعوت کے میدان میں، تبلیغ کے میدان میں، تدریس کے میدان میں، فکر اور منہج کے میدان میں کیا رنگ دکھلاتے ہیں۔ میں جس وقت محدثین کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اے اللہ، کیا تیری شان ہے، کیا تیری قدرت ہے، کس طرح تو نے، کس طرح ایسے ایسے گھروں میں پیدا ہونے والے یتیم بچوں سے تو نے کس طرح دین کا کام لیا۔ مثال کے طور پر غزہ کی سرزمین، جو اس وقت ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جانے والا ایک علاقہ ہے، آج آپ جانتے ہیں ایک وقت تھا اسی غزہ کی سرزمین میں ایک بچہ پیدا ہوا جو یتیم تھا، اور اس کی ماں پڑھی لکھی بھی تھی، سوچ بھی اچھی تھی، اس کی کوشش تھی میرا بچہ وقت کا امام بنے، وقت کا محدث بنے، جبکہ غزہ کی پٹی میں یہ چیزیں ممکنات میں سے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس ماں نے 2 سال کا بچہ تھا، جب 2 سال کے بچے کو اس ماں نے اٹھایا۔ یہ دیکھیں کہ ماں کی محنت دیکھیں، اور یہ محنت کب ہوتی ہے؟ جب ایک ماں کے پاس یہ ساری صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں جو اللہ کی توفیق سے ہمارے اس مرکز سے دی جا رہی ہیں۔ 2 سال کے بچے کو اٹھا کر ماں نے یہ سوچا، اس وقت اللہ کی زمین پر دین اسلام کا سب سے بڑا مرکز کون سا ہے؟ جی ہاں، سب سے بڑا مرکز جو ہے وہ مکہ المکرمہ ہے۔ غزہ مانا فلسطین سے وہ ماں 2 سال کے بچے کو اٹھا کر پیدل مکہ آتی ہے، پیدل
بلکہ امام ذہبی نے لکھا ہے اس وقت اس ماں کی جیب میں 1 درہم بھی نہیں تھا. خل توکل اللہ. 2 سال کے بچے کو صرف عالم بنانے کے لیے، یہ ماں کی فکر دیکھے، ایک محدث بنانے کے لیے فلسطین سے چلی اور مکہ پہنچی. اس بچے کا نام محمد بن ادریس ہے، جو آگے چل کے شافعی بنتا ہے، امام شافعی رحمہ اللہ. آپ دیکھیں تو صحیح، یہ امام شافعی ہے رحمہ اللہ. مکہ المکرمہ میں آ گئی. اللہ نے اس بچے کو بھی ذہانت سے، فطانت سے، صلاحیتوں سے نوازا تھا. 7 سال کی عمر میں بچے نے قرآن کریم حفظ کر لیا. 10 سال کو کراس کیا تو موطا امام مالک زبان یاد تھی. اللہ. تو دیکھیں یہ وقت کا بہت بڑا امام بنا. محنت اور کوشش کس کی ہے؟ ماں کی ہے. تکلیفیں کس نے اٹھائیں؟ ماں نے. ماں کے پیٹ میں یہ بچہ تھا، ماں تکلیف اٹھا رہی تھی. باہر آیا، آپ دیکھیں اس کی تعلیم اور تربیت کے لیے ماں کی تکلیفوں پر آپ غور کریں، غور تو کریں. تو میں کہہ رہا تھا یہ جذبہ ایک خاتون میں کب پیدا ہوتا ہے؟ اپنی اولاد کے حوالے سے یہ سوچ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب اس کے پاس دینی علم ہوتا ہے. یہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے یہاں ہمارے اس مرکز میں محنت کی جا رہی ہے. یہ بچہ آگے چل کے ایسا امام بنا. آج بھی آدھی دنیا کے مسلمان اس امام کی طرف اپنی نسبت کو اعزاز سمجھتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ. پھر میں جب امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگردوں پر نگاہ ڈالتا ہوں، پھر حیرت اور بڑھ جاتی ہے کہ ان شاگردوں میں ایک شاگرد ہے، وہ بھی یتیم تھا. اللہ، آپ غور کریں، وہ بھی یتیم تھا. ہمارا نبی بھی پیدا ہوا یتیم تھا. اس یتیم کی امانت کو یتیموں کی ٹیم اللہ کی توفیق کے بعد اپنی ماؤں کی کوششوں سے کس طرح پھیلا رہی ہے. ایک یتیم بچہ جس کو اس کی ماں روزانہ تہجد کے وقت اپنے سامنے بٹھاتی ہے، تہجد پڑھتی ہے اور ایک ہی دعا مانگتی ہے، اے اللہ اس کو ایسا بنا دے جیسا شافعی ہے. اللہ اکبر. یہ کون ہے؟ امام اہل سنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ. یہ بھی یتیم تھے، شاگرد تھے امام شافعی کے. میں کوئی تفصیل کے ساتھ ان کی سیرتوں پر گفتگو نہیں کر سکتا، ٹائم مختصر ہے. آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر عورت کے پاس علم ہو، صلاحیت ہو، تو وہ بچے کو لے کر بچے کے لیے کیا دعائیں مانگتی ہے. یہ مائیں کوشش نہیں کر رہی، محنت نہیں کر رہی، نہیں دعا مانگ رہی کہ اللہ ان کو ڈاکٹر بنا دے، ان کو انجینئر بنا دے، اللہ ان کو تاجر بنا دے، ارب پتی بنا دے. حوالے دے رہی ہے اس کو شافعی جیسا بنا دے. اللہ اللہ. استاد بھی استاد تھا، شاگرد بھی استاد. بعض استاد شاگردوں کے لیے پہچان ہوتے ہیں، بعض شاگرد استادوں کے لیے پہچان ہوتے ہیں. جس طرح بعض شاگردوں کے لیے اعزاز ہوتا ہے کہ میں فلاں کا شاگرد ہوں، میں فلاں کا شاگرد ہوں. بعض اساتذہ کے لیے اعزاز ہوتا ہے کہ فلاں بھی میرا شاگرد ہے، فلاں بھی میرا شاگرد ہے. امام شافعی استاد ہیں تو شاگرد کون ہے؟ احمد بن حنبل رحمہ اللہ. اللہ، کیا تعلق، کیا محبت، کیا علم، قربان جائیں. امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، یہ 3 صدی کے امام ہیں. وہ فرماتے ہیں، اپنے شاگرد سے کہتے، اذا رأیت رجلا
یحب احمد بن حنبل، بیٹا جب تو کسی آدمی کو دیکھے کہ وہ امام احمد بن حنبل سے محبت کرتا ہے، فعلم انہ صاحب سنہ، اس کے اہل حدیث ہونے کے لیے، اہل سنت ہونے کے لیے یہ بہترین پہچان ہے کہ وہ امام احمد بن حنبل سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اللہ، اندازہ لگا یہ ایک اعزاز تھوڑا ہے۔ امام ابو مصر الفسانی کے بارے آپ نے، الغسانی کے بارے آپ نے سنا ہوگا، یہ وہ امام ہے، وہ محدث ہے جس کی ایک چاہت تھی کہ زمین کی پشت پر جتنے محدثین ہیں میں سب سے ملاقات کروں گا۔ طبقات بھی پڑھے آپ، سیر بھی پڑھے امام ذہبی کی، اس بندے نے سواری خرید کر کے پوری زمین کا چکر لگایا تھا، پوری زمین کا۔ واپسی پر جب ان سے پوچھا گیا آپ ایک سوال کا جواب دیں، تعرف من یحفظ علی ہذہ الامت امر دینہا، آپ یہ بتائیں زمین کی پشت پر جتنے علماء اور محدثین رہتے ہیں آپ نے سب سے ملاقات کر لی، یہ بتائیں ان سب میں نبی علیہ السلام کی سیرت کا سب سے بڑا چوکیدار کون ہے، سب سے بڑا محافظ کون ہے؟ اس نے کہا شاب فی ناحیت المشرق، مشرقی کنارے کے اندر ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی، اس کے پاس بیٹھا، اس کا منہج، اس کی فکر، اس کا علم نوٹ کیا، میں سمجھتا ہوں اس وقت زمین کی پشت پہ سب سے بڑا شریعت کا چوکیدار وہ ہے۔ کیا نام ہے؟ کہا اس کا نام احمد بن حنبل ہے۔ یہ شاگرد ہے، آپ دیکھیں امام احمد بن حنبل کے رحمہ اللہ کے دو شاگردوں کا ذکر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، دونوں یتیم تھے وہ بھی، اللہ اللہ، اب حیران ہوں، سب کی تربیت ان کی ماؤں نے کی ہے، پڑھایا ہے، محنتیں کی۔ ایک ہے امام ابو زرع رحمہ اللہ، اللہ اللہ، یہ رائے کے رہنے والے ہیں، یتیم پیدا ہوئے، ان کی ماں کی محنت دیکھے، ماں کی محنت دیکھے، وہاں سے بغداد میں امام احمد بن حنبل سے پڑھانے کے لیے لے کر آئی، آپ دیکھیں، اور اس بچے نے بھی پڑھنے کا حق ادا کیا، حق ادا کیا، اللہ کیا حق ادا کیا، سبحان اللہ۔ آپ نے خود دیکھا یہ شاگرد ہیں کن کے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے۔ دو زانوں بیٹھ کر کس طرح علم حاصل کیا، کیا اللہ پاک نے صلاحیت دی، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو حافظہ دیا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب امام ابو زرع رحمہ اللہ کے ایک شاگرد نے مجلس میں بیٹھ کر کہہ دیا تھا اگر میرے شیخ کو بعض روایتوں میں 1 لاکھ آتا ہے، امام ذہبی نے 2 لاکھ کا ذکر کیا ہے، ذہبی نے، کہ اگر میرے شیخ امام ابو زرع کو 2 لاکھ حدیث زبانی یاد نہ ہوں تو میری بیوی کو طلاق ہے۔ 2 لاکھ حدیث زبانی یاد نہ ہوں تو میری بیوی کو طلاق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر میرے دل میں خیال آیا معلوم تو کروں، شیخ سے رابطہ تو کروں، ہو سکتا ہے کہ 2 لاکھ حدیثیں ان کو زبانی یاد نہ ہوں، کم ہوں، بیوی کو طلاق ہوئی یا نہ ہوئی۔ رابطہ کیا، شیخ سے ملاقات کی، بات کہی، امام ابو زرع رحمہ اللہ نے فرمایا امسک علیک زوجتک فی حبالک، تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، اس لیے احفظ 200,000 حدیث کما یحفظ الانسان قل هو اللہ احد، کہا کہ بیٹا میرے سینے میں 2 لاکھ حدیثیں ایسی ہیں جیسے ایک عام مسلمان کے سینے میں سورہ اخلاص ہوتی ہے۔ اتنا بڑا حافظ بن گیا،
استحضار، امام ذہبی نے لکھا ہے استحضار تو اتنا تھا کہ جب آخری وقت تھا، آخری وقت سکرات لگی ہوئی تھی. سکرات میں آدمی عجیب کنڈیشن میں ہوتا ہے، سکرات لگی ہوتی ہے، کسی کی طرف توجہ نہیں ہوتی، عجیب کنڈیشن ہوتی ہے، آخری لمحات ہوتے ہیں. محدثین کی ایک جماعت بیٹھی تھی، آپس میں آہستہ آہستہ کہنے لگے یہ وقت کا امام تھا، وقت کا محدث تھا، انہیں سکرات لگی ہوئی ہے، اب ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیسے کریں؟ وہ حدیث میں آتا نا جی کہ جب مرنے والے کا آخری وقت ہو لکنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے تاکہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. سب میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ وقت کا امام ہے، جرت نہیں ہے. امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ نے کہا میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے لیکن آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے، خاموشی اختیار کرنی. ٹھیک ہے. اس کو سکرات لگی ہوئی. امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ نے زور سے ایک حدیث کی سند پڑھنا شروع کر دی. حدثنا بندار حدثنا ابو عاصم حدثنا عبد الحمید ابن جعفر عن صالح کہہ کے خاموش ہو گئے. ایسے خاموش ہو گئے جیسے آگے سند نہیں آتی. والباقون سکتوا، باقی تو خاموش بیٹھے تھے، ان کو کہا تھا کھل گئے. جس وقت ابو حاتم رازی خاموش ہو گئے، ایسا کہ آگے نہیں آتا تھا، ایک دم امام ابو زرع نے آنکھیں کھولی. اللہ، آنکھیں کھولی اور کہا عن کثیر ابن مرہ عن معاذ ابن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ وتوفی. اس وقت دیکھیں اللہ تعالیٰ نے استعزاز ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. یہ ہے مخرج، یہ ہے مخرج. اللہ، یہ ہے مخرج. سند کو آگے چلایا، متن پڑھ کے سنا دی. بس متن کے آخری کلمات تھے، آخری ہفتہ کہ روح قبض ہو گئی. کیا خاتمہ، کیا استعزار، کیا تقوی اور کیا خاتمہ. یہ بھی ایک یتیم بچے ہے. امام احمد بن حنبل کے شاگردوں میں سے ایک اور شاگرد جس کو آپ نے تفصیل کے ساتھ سمجھا ہے وہ امام بخاری ہے، وہ بھی یتیم تھے. اللہ، آپ غور تو کریں، وہ بھی یتیم تھے. اللہ، جن کے متعلق شیخ نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہوگا. صحیح بخاری بھی آپ پڑھ چکی ہیں الحمدللہ. کیا اللہ پاک نے اس بچے کو صلاحیتوں سے نوازا تھا. حالانکہ یہ بچہ جب چھوٹا ہی تھا، یتیم بچہ تھا، ماں کی گود میں ہی تھا. اللہ کا نظام دیکھیں، اللہ کا نظام دیکھیں. ماں کی دعائیں ہیں، عالم بنے گا، فقیہ بنے گا، امام بنے گا، لیکن بچپن ہی میں ہی آنکھیں چلی گئیں. اللہ، نابینا ہو گئے. پہلے یتیم تھے، پھر نابینا ہو گئے. ماں بیچاری اٹھا کر کہتی میری خواہش تو تھی کہ بچے کو اٹھا کر لے جاؤں گی پڑھانے کے لیے، اب لے کے جا رہی ہوں علاج کے لیے. اے اللہ، تو میرے جذبات کو نہیں جانتا، تو میرے دل کے ارادے کو نہیں جانتا. میں تو اس بچے کو لے کر جاتی کسی عالم کے پاس، کسی امام کے پاس، کسی محدث کے پاس. اب میں مختلف حکیموں کے پاس جا رہی ہوں علاج کے لیے. اے اللہ، تو مہربانی فرما، میرے دل کے جذبات کو تو جانتا ہے، قبول فرما. جتنے بھی حکومات ہیں سب نے لا علاج کر دیا، سب نے لا علاج کر دیا. اس بچے کو بس آپ گھر لے جائیں، یہ نابینا ہو گیا ہے، اب اس کی بینائی ختم ہو گئی ہے، اس کے کوئی چانس نہیں ہے، گھر لے کر آئیں. اللہ، رات کا وقت ہے، ماں کو کہاں نہیں دے، کہاں نہیں دے، رو رہی ہے. اے اللہ،
دنیا کے تمام حکمان نے لا علاج کر دیے میرے بچے کو، تو قادر ہے، تو قادر ہے۔ روتی 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 انسان ہے، رات کو نیند آ گئی، خواب دیکھتی ہے، خواب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے زیارت ہوتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے بخاری کی والدہ، اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لی ہے، تیرا بچہ ٹھیک ہو گیا۔ ایک فطرتی چیز ہے کہ خواب کے بعد آنکھ کھل جاتی ہے۔ آنکھ کھلی، دیکھا بچہ اٹھ کر بیٹھا ہے، اور آنکھیں اللہ نے واپس کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی آنکھیں واپس کی، ایسی کی کہ اسی امام بخاری نے تاریخ کبیر جو لکھی ہے، جو کتنی جلدوں میں ہے، تاریخ کبیر 4 جلدوں میں ہے۔ تاریخ کبیر امام بخاری نے رات کو چاند کی روشنی میں بیٹھ کر لکھی ہے۔ اللہ، ماں کی دعائیں۔ میری بچیوں، میری دعا ہے آپ دعائیں لینے والی بھی بن جائیں، دعائیں دینے والی بنیں، دعائیں لینے والی بنیں۔ آپ پر محنت ہو رہی ہے، آپ آگے چل کے محنت کریں گی انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو کیا حافظہ دیا، آپ نے سنا، شیخ نے آپ کو بتایا ہوگا یقیناً۔ اب کیا عمر تھی؟ امام بخاری رحمہ اللہ کی عمر 12 سال کی بھی نہیں تھی، 12 سال کی بھی نہیں تھی۔ جس وقت علامہ بیکندی رحمہ اللہ سے ملاقات کر کے جاتے ہیں نا جی، اس وقت 12 سال کی بھی عمر نہیں تھی۔ جب جا رہے تھے تو تھوڑی دیر کے بعد سلیم بن مجاہد آ گیا۔ یہ علامہ بیکندی کا شاگرد بھی ہے اور خادم بھی ہے، خدمت گزار بھی ہے۔ علامہ بیکندی رحمہ اللہ نے کہا، سلیم کاش تو تھوڑی دیر پہلے آتا، میں تجھے 10-12 سال کا بچہ دکھلاتا جس کی عمر 12 سال ہے اور جس کے سینے میں 70,000 حدیثیں ہیں، 70,000 حدیثوں کا حافظ ہے۔ سلیم بن مجاہد نے کہا، میں تو اس بچے کو دیکھوں گا، 70,000 حدیث ہے جس کو زبان نہیں یاد ہو۔ وہ چل پڑا اسی راستے پر، امام بخاری سے ملاقات ہو گئی، پوچھا، امام بخاری نے بتایا اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے 70,000 حدیثیں ہی خالی یاد نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے ہر حدیث کی سند میں جتنے راوی ہیں وہ سارے، اور ان میں سے ہر راوی کے حالات زندگی بھی مجھے معلوم ہے۔ اللہ اللہ، دیکھیں یہ بات عقل میں نہیں آتی، یہ ایک اعجاز ہے، یہ ایک اعجاز ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ایک اللہ کا انعام تھا۔ عقل کے ذریعے امام بخاری کو سمجھنا چاہو گے، محض عقل کے ذریعے، تو دھوکہ کھا جاؤ گے۔ اور جن لوگوں نے عقل کو معیار بنا کر امام بخاری، اس کی کوشش، محنت، اس کے حافظے، استحضار، اس کی محنت پر کوشش کی، وہ گمراہ ہو گئے۔ اور آج آپ کو ایسے گمراہ ملتے ہیں شیخ جی۔ جس نے یہ کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے حافظے کو، اس کے تقوی کو، اس کی خدمات کو اس سے بھی بڑھ کر لینا چاہے وہ لے سکتا ہے، وہ لے سکتا ہے، وہ قادر ہے۔ یہ لوگ پتہ ہے کون ہیں؟ جن کے دماغ میں امام بخاری کا حافظہ، ان کا استحضار نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود جو ڈل ہے، جو بہرا ہوتا ہے نا، عام طور پر وہ زور سے بولتا ہے، کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں باقی بھی سارے بہرے ہیں۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک بات یاد نہیں رہتی، تو کیا ممکنات ہے؟ اپنی عقل کو معیار بناتے ہیں، اسی وجہ سے مار کھا جاتا ہے۔ اگر معاملہ اللہ کے سپرد کرتے کہ اللہ قادر ہے اور وہ اس چیز پر بھی قادر ہے،
تو اس طرح ان کو پریشانی نہیں آتی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ دیکھیں اللہ کا نظام دیکھیں۔ اب دیکھو یہ تو اللہ کو پتہ تھا کہ اس نے کیا بننا ہے، لیکن ترتیب دیکھیں، علم تو اللہ کو تھا نا، ترتیب دیکھیں۔ خالی اگر امام بخاری کے نام پر بھی ہم غور کرتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اے اللہ تو قادر ہے، تو نے ابراہیم کے دل میں بات ڈالی اپنے بیٹے کا نام اسماعیل رکھ۔ اسماعیل بڑا ہو گیا، اس کے گھر بچہ پیدا ہوا، تو نے اسماعیل کے دل میں بات ڈال دی کہ تو اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم۔ اللہ، یہ دل میں ڈالنے والا کون ہے؟ دیکھیں ترتیب کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا سلسلہ نسب کہاں جاتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام تک۔ اسماعیل علیہ السلام کس کے بیٹے؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ یہ بھی کون ہے؟ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم۔ اللہ، یہ آسمانی ترتیبیں ہیں، یہ ترتیبیں آسمانی ہیں، ان پر ایمان لانا پڑے گا آپ کو۔ جب تک نہیں مانو گے تو اس وقت تک گمراہ ہو جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے۔ کس ترتیب کے ساتھ یہ بچہ آیا ہے، سبحان اللہ۔ اور کیا اللہ پاک نے ان کو صلاحیتوں سے نوازا، استعزاز سے نوازا۔ صحیح بخاری آپ بچیوں نے خاص طور پر پڑھی ہے، آپ کو تو اندازہ ہو چکا ہوگا۔ میں کہتا ہوں اور محدثین نے یہ بات کی ہے، اہل علم نے بات کی ہے، خالی صحیح بخاری کے ابواب پر بندہ غور کرے، تراجم پر غور کر لے، تراجم پر غور کر لے، اللہ، تراجم پر غور، تو پتہ چل جائے گا امام بخاری رحمہ اللہ کتنے بڑے عظیم وقت کے امام بھی تھے، مجتہد بھی تھے اور فقیہ بھی تھے۔ یہ ان لوگوں کو مغالطہ لگا ہے جو کہتے ہیں وہ ایک محدث تھا، اور محدث جو ہوتا ہے وہ فقیہ کا محتاج ہوتا ہے، جبکہ امام بخاری وقت کے امام بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، محدث بھی ہیں۔ آپ نے جب امام بخاری کو محدث مان لیا، محدث، تو ہر شخص کو محدث کے پاس ہی آنا پڑتا ہے، محدث سے حدیث لے گا نا۔ مسائل کا استنباط، استخراج، استدلال تو بعد میں ہوتا ہے نا، پہلے تو حدیث لے گا۔ حدیث کس سے لے گا؟ گویا کہ جو بندہ آگے چل کے استخراج کی صلاحیت رکھتا ہے وہ بھی شاگرد ہے محدث کا۔ اور امام بخاری تو بذات خود امام بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، محدث بھی ہیں۔ کون سی وہ صلاحیت دینی جو اللہ تعالیٰ نے امام بخاری میں نہیں رکھی تھی؟ آپ اس سے بڑھ کر اور کیا سوچ سکتے ہیں؟ اس دور سے لے کے جس وقت امام بخاری نے لکھی ہے صحیح بخاری، اس وقت بھی فتنے تھے، اور دین اسلام میں ہی بڑے بڑے فتنے پھیلائے گئے تھے۔ خوارج کا فتنہ عروج پر تھا، جہمیہ، قدریہ، معتزلہ، یہ سارے فتنے تھے۔ امام بخاری نے اس دور میں بھی اپنی اس کتاب میں ان تمام فتنوں کا رد کیے۔ کمال ہے کہ جن کا رد کیے اس وقت بھی وہ امام بخاری کی اور صحیح بخاری کی قدر کرتے تھے، اور آج بھی آپ دیکھیں، آپ میری بچیوں تھوڑا سا اپنے ملک کے دینی اداروں پر غور کریں، چاہے وہ ادارے کسی کے بھی ہوں، اس وقت تک کسی بچے یا بچی کی دستار بندی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ صحیح بخاری نہ پڑھے۔ اختلافات اپنی جگہ پر، صحیح بخاری کے حوالے سے سب کچھ کہیں گے، نعوذ باللہ بڑے بڑے کیڑے نکالیں گے، اس کے باوجود بھی مجبور ہیں صحیح بخاری پڑھنے پر، پڑھانے پر۔ یہ ایک اعزاز ہے جو امام بخاری کو اور صحیح بخاری کو حاصل ہے۔ اس وقت تک کسی ادارے میں کسی کو سند فراغت نہیں دی جاتی۔
آپ کے اس ملک میں بھی صرف سلفیوں کے اداروں کی بات نہیں کر رہا، چاہے کسی کے ادارہ بھی ہو، جب تک کہ صحیح بخاری اور صحیح بخاری ہر ادارے میں صحیح بخاری کون پڑھائے گا؟ جو ادارے کا سب سے مرکزی استاد ہوگا۔ یہ بھی اعزاز حاصل ہے صحیح بخاری کو۔ آپ نے غور نہیں کیا میں نے کیا کہا؟ تیسری کلاس والا، چوتھی کلاس والا استاد وہ ہدایہ پڑھاتے ہوئے آپ کو مل جائے گا، قدوری پڑھاتے ہوئے مل جائے گا، اصول شاشی پڑھاتے ہوئے مل جائے گا، لیکن بخاری پڑھے گا کون؟ یہ بھی ایک اعزاز ہے، ساری کتابیں شروع میں پڑھائی جائے گی، سب سے آخر میں کون سی کتاب پڑھی جاتی ہے؟ اس پر بھی آپ غور کریں۔ باقی امام بخاری کے حوالے سے یا صحیح بخاری کے حوالے سے میں لمبی بات نہیں کر سکتا، اور سلفی صاحب خاص طور پر گھڑی دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ٹائم ہے جی؟ ہاں تو اپروول مل گئی ہے، کچھ مزید آپ بچیوں سے میں نے گفتگو کرنی ہے۔ گفتگو تو اصل یہی تھی جو ابھی میں شروع کرنے لگا ہوں۔ یہ مرحلہ جو آپ نے مکمل کر لیا ہے یہ آسان تھا، بالکل آسان تھا۔ ایک نص ہے اگرچہ اس میں کلام ہے کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا، سند متکلم فی ہے، بہرحال یہ کہ مفہوم اس کا بڑا اچھا ہے، مفہوم کے لحاظ سے صحیح ہے کہ جی میں اپنے علاقے میں مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ سے پوچھ کروں، آپ خاموش رہے، آپ نے جواب نہیں دیا۔ اتنے میں ایک اور آیا، اس نے کہا کہ ہمارے علاقے سے لوگ گزرتے ہیں تو وہاں کنویں کی ضرورت ہے، کنواں کھدوانا چاہتا ہوں، آپ کیا فرماتے؟ فرمایا کھود لے۔ تو مسجد والے نے کہا میں نے تو پہلے سوال کیا تھا، میں تو پہلے آیا ہوا تھا، اس کو جواب مل گیا، مجھے جواب نہیں ملا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں مسجد بنانا آسان ہے، مسجد کو آباد کرنا مشکل ہے، کنواں کھودنا بڑا مشکل ہے، آبادی آسان ہے، جو بھی آئے گا ڈول نکالے گا، پانی پیے گا، آباد ہو جائے گا۔ کنویں کو آباد کرنا آسان ہے، کنواں کھدوانا مشکل ہے، مسجد کو بنانا آسان ہے، اعلان ہوتا ہے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، جذبہ ہوتا ہے بن جاتی ہے، اس کو آباد رکھنا مشکل ہے۔ میری بچیوں، میری بیٹیوں، یہ کام جو آپ نے کی ہے یہ آسان تھا۔ ایک جذبے کے تحت آپ آئیں اور آپ نے آ کر الحمدللہ ادارے کا جو کورس تھا اس کا حق ادا کیا، آپ نے پڑھا، ادارے کے قوانین ضوابط کا احترام کرتے ہوئے، اساتذہ کرام کا احترام کرتے ہوئے، معلمات کی عزت کرتے ہوئے یہ مرحلہ آپ نے عبور کر لیا۔ اب مشکل ترین مرحلہ اب شروع ہو رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ عالم وہ ہے جس کے حصول علم میں اخلاص ہو۔ کیا ہو؟ اخلاص ہو۔ پوچھا گیا کہ امام صاحب اخلاص کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اخلاص یہ ہے اس کے اندر جذبہ ہو، اس علم کے ذریعے اپنے وجود سے اور معاشرے سے جہالت کو نکالوں گا، یہ ہے اخلاص۔ ایک جذبے کے تحت آپ نے تو خود پڑھ لیا، اب معاشرے کے اندر جو شریعت کے خلاف جو خرافات پائی جاتی ہے، شرک ہے، بدعات ہے، اس کا خاتمہ۔ میری بچیوں آپ کو پتہ ہے جس وقت اسلام آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا، اس وقت معاشرے میں کون سا گناہ جو نہیں تھا؟ شرک، حقوق اللہ، حقوق العباد، معاشرے کے اندر اصلاحی ہر حوالے سے گناہ ہی گناہ تھے، عقیدے کے میدان میں، عمل کے میدان میں سوائے گناہوں کے اور کچھ بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ مکہ کا شہر گناہوں میں غرق تھا۔ لیکن آپ نے غور کیا کہ پہلی جو وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق،
اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، تحریری تقریری علم حاصل کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس وحی کو نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ معاشرے کے اندر جتنی بھی خرافات ہیں، ان تمام برائیوں کا مقابلہ اگر کیا جا سکتا ہے تو علم کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ آپ اس بات کو نوٹ کریں کہ معاشرے کے اندر جتنا برائیاں پائی جاتی ہیں، ان تمام برائیوں کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو علم کے ذریعے کرنا ہے۔ شرک کا مقابلہ علم کے ذریعے ہوگا، زنا کا، بدکاری کا، چوری کا، ڈکیٹی کا، سود کا، ان تمام کا مقابلہ وہ شخص کرتا ہے جس کے پاس علم ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں ہی جہالت کا دروازہ بند کیا ہے، علم کا دروازہ کھولا ہے، کیوں یہ دونوں دروازے تو نہیں کھول سکتے نا۔ پہلے جہالت کا دروازہ تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا، برائیاں تھیں، اسلام نے آ کر علم کا دروازہ کھولا، جہالت کے دروازے کو بند کیا، جہالت کا خاتمہ کیا۔ اب علم آ گیا، اب علم کے راستے سے آپ کو شرک نہیں ملے گا، توحید ملے گی۔ علم کے راستے سے آپ کو سنت ملے گی، بدعت نہیں ملے گی۔ علم کے راستے سے، علم کے دروازے سے آپ کو حلال ملے گا، حرام نہیں ملے گا، حق ملے گا، نہ حق نہیں ملے گا، انصاف ملے گا، نہ انصافی نہیں ملے گی۔ اسلام نے آتے ہی علم کے دروازے کھولا۔ اور میری بچیوں، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، آپ نے احادیث پڑھی ہیں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، قرب قیامت پھر ایک وقت آئے گا یرفع العلم، پھر علم اٹھ جائے گا، یرفع العلم، پھر علم اٹھ جائے گا۔ جب علم اٹھ جائے گا تو پھر وہی صورتحال بن جائے گی جو علم کے آنے سے پہلے تھی۔ تو میری بچیوں، آپ کے سینے میں علم ہے، ایک امانت ہے۔ اب ایک بھاری ذمہ داری آپ پر عائد ہو چکی ہے، ایک بھاری ذمہ داری عائد ہو چکی ہے۔ آپ جس ماحول میں رہتی ہیں، اس ماحول میں شریعت کے خلاف جو چیزیں آپ دیکھیں، علم کی تلوار کے ذریعے ان کا خاتمہ کریں۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ، آسان طریقے سے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، آسان طریقے سے۔ ادعو إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوعِظَةِ الْحَسَنَةِ۔ حکمت، میری بچیوں، حکمت کو آپ نے اپنا لباس سمجھنا ہے۔ حکمت ایک عالم کا لباس ہوتا ہے۔ عالم کا عمل، عالم کی گفتگو، اس کی دعوت حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ میری بچیوں، اس بات کو نوٹ کریں، حکمت کو آپ اپنی زینت سمجھیں، حکمت کو آپ اپنا زیور بنائیں۔ لٹھ مار بن گئی تو بجائے اچھے کام ہونے کے بدنامی ہوگی۔ حکمت کو سمجھیں اور دیکھیں معاشرے کے اندر کیا برائیاں ہیں اور کس حکمت کے ساتھ ان کا خاتمہ کرنا ہے۔ اور کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا اب ہمارے پاس علم اتنا آ گیا ہے، اب ہمیں کسی استاد، اپنی معلمہ سے رابطے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، یہ آپ کی ناکامی ہوگی، انتہائی ناکامی ہوگی۔ تا حیات آپ جس ادارے میں پڑھ کے جا رہی ہیں، اس ادارے کے ساتھ، آپ اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ، معلمات کے ساتھ، اپنی انتظامیہ کے ساتھ مستقل رابطے میں رہیں۔ آپ رابطے میں اور ان کی رہنمائی میں دین کا کام کریں۔ آپ نے یہ سوچ بنا لی کہ اب نہیں، تو یہ بھی آپ کی ناکامی ہوگی۔ آپ کے لیے یہ اعزاز ہوگا، خوش نصیبی ہوگی، آپ کے اساتذہ کرام، آپ کی معلمات زندہ ہیں، اللہ ان کو لمبی عمر دے، آپ ان سے مستفید ہوتی رہیں۔ کبھی بھی اپنے آپ کو آپ عالمہ نہ سمجھیں،
طالب علم ہی سمجھیں، آپ طالب علم بن کے رہیں، مستقل رابطے میں رہیں، تاکہ آپ کو ہدایات رہنمائی کے ساتھ ساتھ دعائیں ملتی رہیں گی۔ یہ دعائیں کوئی اور آپ کو نہیں دے سکے گا۔ آپ اپنے اساتذہ اور اپنی معلمات کی کیا ہے؟ اولاد ہے، اولاد ہے۔ انہوں نے آپ پر محنت کی ہے، 5-6 سال لگاتار آپ پر محنت کی ہے، آپ کو انہوں نے عقیدہ دی ہے، ایک فکر دی ہے۔ اور میری بچیوں، آپ کو پتہ ہے آج فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، فتنے عروج پر ہے، فتنوں میں کمی نہیں آ رہی، اور یہ قرب قیامت ہے۔ اے دن نئے نئے فتنے، ان کا رد آپ اپنے اساتذہ کرام سے، معلمات سے رابطے میں رہیں گی تو آپ کو انشاءاللہ ان کا حل ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ آپ اپنے ادارے کے لیے دعا گو رہیں گی، یہ آپ کی کامیابی ہے۔ یہ ادارے چلتے ہیں، ان میں چلانے والے اساتذہ کرام، معلمات، طالبات، یہ کوئی فرشتے لوگ نہیں ہیں، ان کے معاملات ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، ان کا اپنے حلقے میں جا کر تعارف کرانا، اپنے اساتذہ کرام کا عقیدہ، معلمات کا عقیدہ، ان کی فکر پیش کرنا۔ اسی طرح اگرچہ مجھے یہ نہیں کہا گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں، میں بھی بعض اداروں کا ذمہ دار ہوں، ان کے ساتھ مسائل بھی ہوتے ہیں جو آپ یہاں رہ کر نوٹ کرتی ہیں، اور ان کو بھول نہ جائیں، بلکہ اپنے حلقوں میں رہ کر بھی ان کو یاد رکھیں۔ اللہ آپ کو اپنے مشن میں کامیاب کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔